بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مقدمہ کل سے اس کا آغاز ہوا تھا، مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب۔ مقدمۃ العلم کے حوالے سے بتایا تھا کہ ٹوٹل 9 چیزیں اس کے اندر آئیں گی، اور مجموعی جو مقدمہ ہے اس کے اندر تقریباً 20 اشیاء ہیں۔ 2 ایسی ہیں جن کا تکرار ہے، یعنی یہی 9 مقدمۃ الکتاب میں بھی ہے۔ ایک تو موضوع کے حوالے سے ہے اور ایک تعریف کے حوالے سے۔ تعریف جو ہے وہ کتاب کا تعارف ہوتا ہے، تعریف نہیں ہوتی، اور باقی جو اشیاء ان کے ضمن میں خود بخود تعارف ہو جاتا ہے۔ اور موضوع کتاب کا بھی وہی ہے اور علم حدیث کا بھی وہی ہے۔ غرض و غایت میں معلم تو ایک ہی، الفوز بسعادت الدارین، لیکن چونکہ کچھ اغراض قریبہ ہوتی ہیں، کچھ بعیدہ ہوتی ہیں، تو اس لحاظ سے گویا کہ دونوں میں تفاوت ہے۔ تو کل تعریف علم حدیث اور پھر اس کے علاوہ حدیث کی تعریف، اور علم الحدیث میں علم الحدیث روایتاً اور درایتاً، اور پھر اس کے علاوہ موضوع اس کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ غرض و غایت میں الفوز بسعادت الدارین، یہ سارے علوم کی غرض و غایت ہے۔ ویسے حدیث کے حوالے سے اور بھی مختلف اغراض محدثین بیان فرماتے ہیں، جن میں ایک حصول البشارات الحدیثیہ، ان بشارات کا حصول جو کہ احادیث میں موجود ہے۔ مثلا نظر اللہ امرا سمع مقالتی فوعاها واداها، اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث سے سنتا ہے اور اس کو محفوظ کرتا ہے اور اس کو کیا کرتا ہے، آگے بھی پہنچاتا ہے۔ تو گویا کہ طالب حدیث اور معلم حدیث کے حق میں نبی علیہ السلام خود دعا گو ہیں، اور یہ اہل جنت کی علامت ہے۔ نظرۃ الوجوہ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم۔ اللہم یسر لنا ہذہ البشارات۔ ایسے ہی ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم ارحم خلفائی۔ صحابہ کرام نے پوچھا ومن خلفاؤک، آپ کے خلفاء کون ہیں؟ فرمایا الذین یروون احادیثی ویعلمونہا، جو احادیث کی روایت کرتے ہیں اور لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ تو یہ جو خلفاء ہیں، سمجھ آ رہی، یہ گویا کہ حدیث کا طالب علم اور معلم نبی کا خلیفہ ہے۔ اور تیسری جو ایک حدیث پیش کی جاتی ہے عموماً، ان اولی الناس بی اکثرهم علی صلاۃ، سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہے جو میرے اوپر زیادہ درود پڑھے۔ اور ظاہری بات ہے کہ جو طالب حدیث ہے وہ زیادہ درود پڑھتا ہے، بار بار نبی علیہ السلام کا نام آتا ہے تو وہ پڑھتا ہے، تو اس لحاظ سے قربت آپ کی نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ جو بشارات ہیں ان کا حصول ہو جاتا ہے طالب حدیث کو، تو یہ بھی ایک گویا کہ غرض غایت ہے۔ اور ایسے ہی غرض و غایت کے اندر ایک اور غرض فہم القرآن الذی ہوا مبنی الفوز فی الدارین، دارین میں کامیابی کا جو ذریعہ ہے قرآن پاک، تو اس کو فہم قرآن سے ملے گا۔
حدیث سے ہی ملے گا اس کا فہم۔ تو گویا کہ عمل بالقرآن کہہ لے، کیونکہ قرآن پاک میں نے لیدبرو تدبر کرے، تو حدیث پڑھتا ہے کہ بندہ قرآن میں کیا ہو جائے، تدبر کرے۔ تو قرآن بھی وہ سمجھے گا جو حدیث کو مانتا ہے اور حدیث کو پڑھتا ہے۔ نرا قرآن کی رٹ لگانا اور حدیث سے انکار کرنا یہ فرق ضالہ منکرین حدیث کا کام ہے، اور آج کل ان کا دور ہے، تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے ایسے الفاظ بولنے سے، ایسے مسائل کو اپنانے سے جس سے ان کو تقویت ملتی ہو یا مل سکتی ہو۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ کو آپ نے دیکھا ہے، اب کسی نے تو لکھ دیا کہ بخاری کو قرآن کا پتہ ہی نہیں، کہ قرآن کی جو مقابل روایات لاتا رہے، سمجھ آئے؟ حالانکہ امام بخاری پہلے وہ آدمی ہے جن کی طرز حدیث کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو بھی حدیث پہ مقدم کیا ہے۔ وہ تو باب کا عنوان ہی قرآن پاک سے شروع کرتے ہیں، حدیث کو تو وہ اس کی تشریح میں پیش کر رہے ہیں، سمجھ آ رہی؟ تو بہرحال اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ اچھا جی، تیسرا جو غرض و غایت میں ہے وہ معرفت الاقتداء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی اقتداء کی پہچان ہے کہ ہم نے کس طرح آپ کی اقتداء کرنی، تو یہ بھی اس کے غرض و غایت میں داخل ہے۔ چونکہ حدیث پڑھیں گے تو پھر سمجھ میں آئے گا۔ اور ایک ہے اظہار محبت، شیخ زکریا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اظہار محبت، چونکہ من احبا شیئا اکثر من ذکری ہی، جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ بڑا کرتا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو طالب حدیث کو گویا کہ نبی سے محبت ہے، تو اس لیے وہ اس کا اظہار کر رہا ہے اپنے عمل سے کہ لو جی میں صبح سے بیٹھتا ہوں 7 سے اور 1:30-2 بجے تک کوئی ٹینشن نہیں ہے میرے لیے، ناشتہ بھی میں نے حدیث کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے۔ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ تو یہ بھی اظہار کیا ہے؟ محبت۔ اللہم تقبل۔ اور پانچویں غرض و غایت الاحتراز عن الخطأ فی النسبت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی طرف کسی غلط چیز کی نسبت کرنے سے بچنا، تب بھی ہوگا جب بندہ پڑھے گا، ورنہ تو مشکل ہو جائے گا، سمجھ آ رہی؟ کہ بھئی کون سی حدیث ہے کون سی حدیث نہیں، اس کا پتہ نہیں چل سکے گا۔ تو اس کے اندر یہ بھی داخل ہے۔ اور جو چھٹی غرض و غایت ہے وہ ہے الاقتداء من الصحابہ، صحابہ کی اقتداء یا حصول کیا کہتے ہیں اس کو، یوں کہہ لیں کہ صحابہ کے طرز کو اپنانا، صحابہ کی سنت کو اپنانا، حصول سنت الصحابہ، سنت صحابہ جو ہے اس کو کیا کرنا، حاصل کرنا، سمجھ آ رہی؟ تو یہ حدیث سے ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ صحابہ نے بھی حدیث پڑھی ہے، طالب حدیث بھی حدیث پڑھتا ہے، تو ان کی مشابہت کہہ لیں، صحابہ کی مشابہت۔ تو یہ غرض و غایت میں داخل ہے کہ احادیث پڑھنے سے یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں، انسان کو حاصل ہوتی ہیں، تو یہ بھی اس کی غرض و غایت ہے۔ اور عمومی غرض و غایت الفوز بسعادت الدارین۔ اللہم وفقنا۔ تدوین حدیث کے حوالے سے بات چل رہی تھی، وجہ تسمیہ تو ہو گئی تھی۔ تدوین حدیث باقاعدہ تو 99 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو پہلی صدی کے مجدد شمار کیے گئے ہیں تدوین حدیث کے حوالے سے، تو ان کا نام ہے۔ پھر ابو بکر ابن حزم کو جو انہوں نے خط لکھا، یا ابن شہاب زہری کو، سمجھ آ رہے؟ تو بانیوں میں ابن شہاب زہری ہیں،
منکرین حدیث ان پہ بھی بڑا ہٹ کریں گے، سمجھ آ رہی؟ وہ تو شیعہ تھا، وہ ادراجات کرتا تھا، سمجھ آ رہی؟ تو بہرحال ظاہری بات ہے جب مدون ہی گیا تو باقی تو خود بخود گیا نا کام، سمجھ آ رہی؟ تو یا عامر بن شراحبیل، تو یہ باقاعدہ تدوین ہے، اور پھر یہ جو تدوین ہے یہ بھی اپنی جگہ پہ 3 اس کے مراحل ہیں۔ مرحلہ اولا تدوین علی الاطلاق، جس طرح کہ یہ بھی بتایا گیا ہے، اس کو تدوین علی الاطلاق کہتے ہیں، اور ایک ہے تدوین علی الابواب، اور تدوین علی الابواب جو تھی یہ 2 صدی کے اندر ہوئی ہے، 2 صدی کے وسط میں حضرت امام مالک، ابن جریج اور عبداللہ ابن مبارک، یہ حضرات جو ہیں وہ اس میں پیش ہے۔ موطا امام مالک تو 120 یا 130 کی لکھی ہوئی ہے، بڑی قدیم اور مزیدار کتاب ہے موطا امام مالک۔ تو یہ دوسرا دور ہے جس میں ابواب کی ترتیب پہ حدیثوں کو جمع کیا گیا، اور تیسرا دور ہے تدوین علی الصحاح کا، اور یہ دور جو ہے وہ 3 صدی کا اوائل ہے، جس کے اندر امام بخاری، امام مسلم، سمجھ آ رہی، یہ حضرات ہیں، اور پھر 3 صدی کے اندر ہی تدوین علی السنن بھی ہے۔ تو یہ 3 درجات ہیں، تدوین کے مرحلے ہیں۔ امام ابن حجر نے 4تھا درجہ بھی بیچ میں شمار کیا تدوین علی المسانید کا، مسند عبید الخزائی، تو اس کی مسند کو انہوں نے بھی اس کے اندر داخل کیا ہے، اور ویسے تو مسانید تو آپ سمجھتے ہیں جو صحابہ کی ترتیب پر جمع کیا گیا ہو، سمجھ آ رہی؟ تو اس میں مسند ابو داؤد الطیالسی بھی ہے، اور مسند بزار بھی ہے، اور پھر اس کے بعد مسند امام احمد بن حنبل بھی ہے، کہ اتنی بڑی مسند ہو کر بھی اس کی حدیثیں جو ہے وہ قابل قدر اور قابل قوت ہے۔ تو یہ تدوین کے درجات تھے جو باقاعدہ تھے، جن میں تدوین ہوئی گی، بار سمجھ آ رہی؟ لیکن اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ شاید اس سے پہلے حدیثیں ختم ہو گئی تھی یا ان کا وجود ہی نہیں تھا۔ منکرین حدیث کا یہی شبہ ہے کہ حدیثیں تو لکھی گئی ہیں 2 صدی سے، تو پہلی صدی میں حدیثیں تھی نہیں، تو جب تھی نہیں تو ہمارے لیے حجت نہیں۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ حجت ہونے کے لیے حفاظت حدیث ضروری ہے، کتابوں میں ہونا ضروری نہیں، سمجھ آ رہی؟ اور حفاظت حدیث جو تھی پہلی صدی کے اندر صحابہ اور تابعین کے دور میں، وہ تو زبانی تھی اور ذہناً تھی، چونکہ عربوں کے حافظے قوی تھے تو ان کو چیزیں بھولتی نہیں تھی، حتیٰ کہ ان کو تو گھوڑوں کی نسلوں تک کے سارے معاملات یاد تھے، سمجھ آ رہی؟ امام بخاری کا حافظہ اور امام مسلم کا اور امام احمد کا، ان کی حافظے تو بعد کے ہے نا، سمجھ آ رہی؟ تو یہ پہلے جو صحابہ کرام کے ان کے تو حافظے ماشاءاللہ قوی تھے، اس لیے انہوں نے حدیث کو کیا کیا ہے، محفوظ کیا ہے۔ تو حفظاً حفاظت تھی، ذہناً حفاظت تھی، اور اگر یوں کہا جائے کہ نہیں کتابتاً تھی تب بھی یہ غلط نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ تو احادیث کی باقاعدہ تدوین تو تب بعد سے ہوئی ہے کتابی صورت میں، لیکن نفس کتابت حدیث وہ موجود تھا، سمجھ آ رہی؟ صحابہ کرام کے دور سے یہ محفوظ تھا۔ چنانچہ بخاری شریف کدھر اول، امام بخاری نے باقاعدہ اس کے اوپر باب باندھا ہے، باب کتابت العلم، کہ علم کو لکھنا، اور اس کے اندر انہوں نے پھر مختلف 3 روایات پیش کی ہیں نبی الاسلام کے دور کی، کہ اس دور کے اندر بھی حدیث کو کیا کیا گیا تھا، لکھا گیا تھا۔ تو ایک تو کتابت حدیث کے حوالے سے کون سا باب ہے؟
کیا 111 نمبر حدیث ہے؟ 111؟ اچھا جی، 111 نمبر حدیث ہے، ٹھیک ہو گیا۔ باب کتابت العلم، بالکل اس میں حدیث علی ہے۔ حال عندکم کتاب قال اللہ، کوئی خصوصی کتاب ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، الا کتاب اللہ، او فہم اوتیہ رجل مسلم، سمجھ آ رہی؟ ایک فہم ہے جو اللہ مسلمان آدمی کو دیتے ہیں، او ما فی حاضی صحیفہ، تو یہ صحیفہ علی تو موجود ہے، کتابت حدیث صحابہ کے دور میں موجود ہے۔ ایسے ہی آگے دوسری روایت ابو شاہ کی ہے کہ آپ نے جب لیثی اور خزائی میں فیصلہ کیا تو ایک آدمی نے کہا اکتب لی، مجھے لکھ دیجئے، تو آپ نے فرمایا اکتبوا لی ابی فلان ابی شاہن، اس کو لکھ دو۔ ایسے ہی تیسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر حدیثا عنہ منی، مجھ سے زیادہ کوئی بھی حدیث کو زیادہ جاننے والا نہیں تھا مگر عبداللہ ابن عمر، اور وجہ اس کی یہ فإنہ یکتب، وہ لکھتے تھے میں لکھتا نہیں تھا، تو وہ لکھتے تھے میں نہیں لکھتا تھا، تو لہٰذا معلوم ہوا کتابت کیا ہے، موجود۔ اس میں اس طرح بھی اشارہ ہے کہ انسان کو لکھنا چاہیے، سارا نہ لکھے، کچھ لکھے، جو چیز اچھی لگے وہ لکھے۔ لکھنے سے تعرض نہیں کرنا چاہیے، اس کے بڑے فوائد ہیں، سمجھ آ رہی؟ جتنے آپ سوچ سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ فوائد ہیں۔ بہرحال تو میں نہیں لکھتا تھا، تو نفس کتابت تو موجود ہوگی۔ باقی اس حدیث کے ضمن میں جو سوال جواب ہے وہ آپ نے پڑھ لی باب، کہ حضرت ابو ہریرہ سے بھی تو لکھنا ثابت ہے مستدرک حاکم کی روایت میں کہ انہوں نے حسن کو ساتھ لے گئے اور ان کو جا کے اوراق دکھایا کہ دیکھو یہ میں نے لکھے، تو اس کا جواب پھر یہ دیا محدثین نے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں حضرت ابو ہریرہ نہیں لکھتے تھے، یا خود نہیں لکھتے تھے، وہ کسی سے لکھوائے تھے۔ باقی یہاں پہ یہ سوال ہوتا ہوگا، آپ نے پڑھا ہے کہ پھر تو روایات حضرت عبداللہ ابن عمر کی زیادہ ہونی چاہیے، حالانکہ حضرت ابو ہریرہ کی زیادہ ہے، 5374 غالباً روایات حضرت ابو ہریرہ کی، سمجھ آ رہی؟ یہ اصحاب الوف میں سے ہیں، وہ مئین میں سے ہیں، ان کی تو 700 کے قریب روایات ہیں۔ تو پھر اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اللہ استثناء منقطع ہے، یہ مطلب نہیں کہ ان کے پاس زیادہ حدیثیں ہیں، صرف کتابت ان کی ہے، اس حوالے سے بیان ہے، سمجھ آ رہی؟ وہ لکھتے تھے میں نہیں لکھتا تھا، بس یہ بات ہے، باقی حدیثیں ان کے پاس زیادہ ہیں، یہ نہیں حدیثیں میرے پاس ہی زیادہ، یا متصل ہو تو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ان کے پاس تو زیادہ نہیں منقول۔ تو اس کا جواب یہ ہے، ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ ان کی اپنی احتیاط تھی، کیونکہ صحابہ حدیث کے معاملے میں بڑے احتیاط برتتے تھے، صحابہ کثیر الحدیث نہیں تھے، قلیل الحدیث تھے، تاکہ نبی علیہ السلام کی طرف جھوٹی چیز کی نسبت نہ ہو جائے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کو نبی علیہ السلام کی دعا حاصل تھی اور ان کو نہیں تھی، تو اس لحاظ سے پھر ان کی حدیثیں زیادہ ہو گئیں آگے اور ان کی کم ہو گئی۔ تیسرا جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر طائف یا مصر یا شام میں رہے ہیں، وہاں رحلات علمیہ کم تھے، اور حضرت ابو ہریرہ رہے ہیں مدینہ میں، مدینہ تو پھر مدینہ تھا۔ 800 تابعین جو ہیں وہ ان کے شاگرد ہیں حضرت ابو ہریرہ کے، 800 تابعین، سمجھ آ رہی؟ تو ان کا علم زیادہ ترقی کر گیا۔ تو اس سے آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ مدرسہ ایسی جگہ پہ بنانا چاہیے جدھر رحلات علمیہ ہوں، اسلام آباد میں بنائیں، سمجھ آ رہی؟ کچھ چترال سے آ جائیں گے، کچھ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں فتح جنگ سے آ جائیں گے، کچھ بیٹی گیب سے آ جائیں گے،
کچھ تورغر سے آ جائیں گے، کچھ جو ہے ہزارے سے آ جائیں گے، کچھ سوات سے آ جائیں گے، سمجھ آ رہی، کلام سے آ جائیں گے۔ تو ایک ایک دو دو بھی آیا تو کام چل جائے گا، سمجھ۔ اب آپ مدرسہ بنائے وہ پنڈی کی ایپ کی کسی گاؤں میں یا منڈی باولدین کی کسی گاؤں میں، تو اتنا سفر کر کے کون آئے گا، سمجھ آ رہی۔ تو اس لحاظ سے ان کی علم میں ترقی ہوئی ہے۔ بہرحال ایک ظاہری سبب ہے یہ بھی، ورنہ یہ کوئی بنا نہیں ہے اس کے اوپر، سمجھ آ رہی۔ یہ آپ یوں کہہ لیں کہ یہ توافق کے کیا کہتے ہیں اس کو، غیبی ہے، کہ جس سے اللہ نے کام لینا ہو تو اس کے لیے اسباب بھی بنا دیتا ہے۔ وہ سبب چاہے بڑے شہر کے اعتبار سے ہو یا گاؤں کے اعتبار سے ہو، سمجھ آ رہی۔ تو یہ چیز ہے۔ تو اس لحاظ سے ان کے پاس، اور ایک اور یہ بھی جواب دیا گیا ہے کہ اصل میں تابعین نے احتیاط کا معاملہ کیا ہے، چونکہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کچھ اور کتابیں بھی پڑھتے تھے حدیث کے علاوہ۔ اسی ابو داؤد شریف میں آئے گا کان یقرأ الکتابہ یا کتبہ، وہ کتابیں پڑھتے تھے۔ چنانچہ صحیفہ یرموکیہ ان کے پاس تھا جس میں اہل کتاب کے واقعات تھے، اس سے بھی وہ فائدہ لیتے رہتے تھے۔ تو اب اختلاط سے بچنے کے لیے رجوع کم ہو گیا ان کی طرف، کہ کوئی ایسی بات جو صحیفے کسی اور سے اندر آ جائے، تو اس لحاظ سے پھر اجتناب ہو گیا۔ تو یہ وجہ ہے کہ ان کے پاس کیا تھی، ان سے کم حدیثیں آگے منقول ہوئی ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ منقول۔ آپ اسی سے یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، ایک حافظ حدیث ہے اور ایک کاتبی حدیث ہے، حدیثیں ان دونوں کی زیادہ ہے۔ تو شوق یہی ہے کہ یا بندہ علم یاد کرے یا اس کو لکھے۔ مشغلہ جب تک نہیں بنایا جائے گا تو اللہ دین کا کام نہیں لیتا، کیونکہ ہماری تو ضرورت نہیں ہے، دین کو ہماری ضرورت ہے۔ ہم فارغ ہو رہے ہیں، لو جی بڑی مسجد ہوگی، بڑا جو ہے نا لوگ کہیں گے لو جی حضرت تشریف لائے، یہ کرے وہ کرے، سمجھ آ رہی ہے؟ سب جھوٹ ہے۔ جس نے بھی آگے جانا ہے اپنی محنت کے بلبوتے آگے جانا ہے، اور اپنے شوق کے بلبوتے آگے جانا ہے، اور موقع بعض اوقات ملتے بھی ہیں، بعض اوقات نہیں بھی ملتے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں اور اپنے لیے بھی کیا کریں، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بعد کے رونے سے پہلا رونا اچھا ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے، تاکہ بندہ دین کا کیا کر سکے، کام کر سکے۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا مسئلہ اس کا۔ اب یہاں پہ ایک اور سوال دلیل ہے ان کی طرف سے، منکرین حدیث کی طرف سے، کہ حدیث میں لا تکتبوا عنی، مجھ سے نہ لکھو، جس نے مجھ سے لکھا غیر القرآن فلیمحو، اس کو مٹا دے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں تھا، تو جواب اس کے یہ دیا گیا ہے، ایک تو وہ مسلم کی روایت ہے، موقوف روایت ہے، اس کے بارے میں صحیح ہے اور یہ مرفوع ہے، تو ترجیح اس کو ہے۔ اور دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اکٹھا نہ لکھے کہ پتہ نہ چلے یہ قرآن ہے حدیث ہے۔ تیسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے دور کے ساتھ خاص ہے۔ اور چوتھا جواب یہ دیا گیا کہ اب اجماع ہو چکا ہے لکھنے پر، پہلی صدی سے اجماع ہو چکا ہے آخر سے کہ لکھنا درست ہے۔ اور پھر اس کی پانچواں جواب ضرورت بھی ہے، تو اس لحاظ سے اب جائز ہے۔ تو وہ نہیں تنزیہی تھی، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تحریمی نہیں تھی۔ اور پھر انہی عبداللہ بن عمرو کی روایت ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے بعض لوگوں نے منع کیا کہ آپ نہ لکھا کریں، نبی علیہ السلام غصے میں بھی ہوتے ہیں، تو انہوں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا، رسول اللہ میں لکھتا ہوں اور لوگ مجھے یہ کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا لکھو، لا یخرج منہ الا حق، اس منہ سے حق ہی نکلے گا، سمجھ آ رہی؟ تو یہ نبی کی بات حق ہو سکتی ہے، باقی کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے غلط نہیں نکل سکتا۔ غلط نکل جائے تو پھر رجوع بھی کر لینا چاہیے، اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، تو یہ اس کے علاوہ دیکھیں صحیفہ علی تھا، اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ کا صحیفہ حمام جو ابھی بھی مطبوع ہے، اور اس کی روایات
سابقہ جو حدیثوں میں موجود تھی ان کی روایت کے بالکل موافق ہے، حیدرآباد دکن سے وہ ابھی قریب زمانے میں شائع ہوا ہے، صحیفہ حمام، تو وہ بھی منقول تھا۔ ایسے ہی صحیفہ عمر یہی عمر ابن ابی العاص، سمجھ آ رہی؟ تو ان کے پاس بھی ایک صحیفہ تھا عبداللہ ابن عمر ابن العاص، جو ان کے پوتے محمد کو ملا، محمد بن شعیب بن عبداللہ ابن عمر العاص، پھر ان کے بیٹے آگے عمر بن شعیب بن نبی ان جدی کی روایت سے بیان کرتے صحیفہ صادقہ، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ما یرغبنی فی الحیات الا الصحیفۃ والوحد، مجھے دو چیزوں کی وجہ سے دنیا کی رغبت ہے، ایک یہ صحیفہ اور ایک میری وحد جو زمین ہے اس کے حوالے سے۔ تو اب اس صحیفے سے مسند بزار میں 100 روایتیں انہوں نے نقل کی ہے، امام ابو داؤد نے 6 روایتیں اس سے لی ہیں، سب کے شروع میں اما بعد ہوئے۔ تو یہ جو صحف تھے، اور پھر ان کے علاوہ جو تھا نبی علیہ السلام نے جو کتاب الصدقات، صدقے کے جو خطوط لکھوائے ہیں، باقی جو بادشاہوں کی طرف آپ نے خط لکھے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کتابت کے حوالے سے ہی ہیں۔ تو بہرحال کتابت حدیث موجود ہے، اور حفاظت حدیث بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور پھر تدوین حدیث بھی پہلی صدی سے خیر القرون کے دور سے ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ کہنا کہ یہ حجت نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ تو یہ تو تدوین ہو گیا، وجہ تسمیہ بھی ہو چکا تھا۔ اب آگے آ جائیں اس کی جنس کی طرف۔ جنس کو نسبت بھی کہتے ہیں کہ اس کی نسبت باقی علوم کے حوالے سے کیا ہے۔ تو علوم جو ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں شرعیہ اور کچھ ہوتے ہیں غیر شرعیہ۔ شرعیہ میں پھر دو قسم پہ ہیں، کچھ ہے اصلیہ اور کچھ ہے فرعیہ۔ اور شرعیہ، غیر شرعیہ، اور پھر کچھ اصلیہ اور کچھ فرعیہ، سمجھ آئے؟ تو اب یہ جو حدیث ہے تو یہ علوم شرعیہ میں سے ہی ہے، اور پھر اصلیہ میں سے ہی ہے، فرعیہ میں سے نہیں ہے۔ تو اس کا یہ درجہ ہے کہ یہ علوم میں، اور پھر نقلیہ، علوم میں نقلیہ شرعیہ اصلیہ میں سے، سمجھ آ رہی ہے؟ نقلیہ بھی ہے، نقل ہے، اور پھر اس کے بعد شرعیہ بھی ہے، شریعہ سے اس کا تعلق ہے، اور پھر اصلی ہے، فرعیہ نہیں ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ باقی صرف و نحو، باقی دیگر علوم سارے اس سے خارج ہو گئے۔ باقی علوم شرعیہ کون کون سے ہیں تو وہ آگے بھی میں بتا دوں گا، ادھر بھی سمجھ لیں۔ 5 علوم کو شرعیہ بتایا گیا ہے: قرآن، حدیث، سمجھ آ رہی؟ قرآن تو منبع العلوم ہے نا، اس کو داخل کریں یا جیسے بھی کریں، اصل بنا کے ان کو اس کے نیچے لے آئیں۔ تو حدیث، تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ، اور پھر اس کے بعد علم العقائد، اور پھر اس کے بعد جی اصول حدیث، اصول حدیث، اصول فقہ، حدیث، اور پھر اس کے بعد تفسیر، اور پھر اس کے بعد علم العقائد۔ علم التصوف کو بھی صاحب نبراس نے اس کے اندر داخل کیا ہے، سمجھ آ رہی؟ حدیث، فقہ، تفسیر، علم العقائد، پھر اس کے بعد جی اصول حدیث، اصول حدیث تو چلو حدیث میں آ گیا، اصول فقہ بھی فقہ میں آ جاتا ہے، الگ الگ کریں تو یہ بھی اس کے اندر آ جائیں گے، سمجھ آ رہی؟ اور علم العقائد، تو یہ 5 ہو گئے، اصول کو نکال دیں تو یہ 5 چیزیں بن گئی۔ علم تصوف کو بھی صاحب نبراس نے اس میں داخل کیا ہے۔ تو بہرحال یہ علوم شرعیہ ہے۔ تو یہ اس کا کیا تھا، اس کی نسبت تھی باقی علوم کے حوالے سے۔ اب اس کا جو مرتبہ ہے وہ کیا ہے؟ تو مرتبے 2 قسم کے ہیں، ایک ہے مرتبہ تعلیم و تعلم کا، اور ایک ہے مرتبہ فضیلت کا۔ مرتبہ تعلیم و تعلم تو یہ ہے کہ یہ ثانیاً ہے، پہلے علوم میں عالیہ ہیں، صرف و نحو، علم معنی، بیان، بدیع، لغت، اور پھر یہ دوسرا درجے میں، پہلے وہ مضبوط ہوں گے تو یہ پڑھنا کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا، سمجھ آ رہی؟ یہ نہ درس دے رہا ہو
صیغہ اور ہو، ترجمہ اور کر رہا ہو، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور آگے بشیر جیسا بندہ بیٹھا ہو تو وہ یہ کہے کہ امام صاحب تو پتہ نہیں کدھر سے کدھر جا رہے ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لحاظ سے پہلے علوم عالیہ اور پھر علوم عالیہ، سمجھ آ رہی؟ ہمارے بعض طلباء کو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی، اللہ کرے ان کی سمجھ میں آ جائے، درجات بس پڑھ رہے ہیں، عبارت پڑھنی جو ہے وہ نہیں آ رہی۔ چھٹیاں ہوں گی تو کہتے ہیں ہم قرآن سیکھنے جا رہے ہیں، کیونکہ قرآن کا درجہ سب سے بڑا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو قرآن کے لیے تو ویسے بھی 14 علوم کی ضرورت ہے نہیں ہے، قرآن تو آسان ہے، تو اس لیے سر و ناو کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ تو ہو گیا مرتبہ تعلیم و تعلم، اور مرتبہ فضیلت میں اگر آپ آئیں تو سفیان ثوری کہتے ہیں کہ لا اعلم علما افضل من علم الحدیث، کہ علم حدیث سے افضل میرے علم میں کوئی اور علم نہیں ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور وجہ افضلیت اس کی بھی سمجھیں کہ یہ ہے کہ افضلیت کا مدار ہوتا ہے موضوع پر، سمجھ آ رہی؟ تو اب امام سیوطی نے جب تدریب الراوی لکھی تو اس میں افضل العلم بنا دیا حدیث کو، اور جب الاتقان فی علوم القرآن میں آئے تو افضل الموضوع بنا دیا کس کو؟ قرآن پاک کو افضل العلوم، سمجھ آ رہی؟ تو یہ جہاد کا درجہ ہوتا ہے، سمجھ آ رہی؟ بعض بندے کے ذہن ایک طرف ہوتا ہے تو وہ اس کو افضل بنا دیتا ہے، جب دوسری طرف جاتا ہے تو وہ تقریر میں دوسرے پہلو کو افضل بنا دیتا ہے۔ تو تعارض چھوٹا موٹا کتابوں میں ہوتا بھی ہے، جو مصنفین ہوتے ہیں، تو اگر تو وہ تعارض حل ہو سکتا ہو تو اس کو خواہ مخواہ تعارض نہیں بنانا چاہیے، سمجھ آ رہی؟ کلپ بناتے ہوئے تو پھر لوگ تعارض نہ بھی ہو تو بنا دیتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ ورنہ جو آدمی تصنیف سے متعلق ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ کوئی بعید بات نہیں ہوتی، قلم کے اندر تعارض ظاہری ہو جاتا ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال تو اب کیا ہے، کس کو افضل بنائیں؟ اگر یہ جہت دیکھی جائے کہ قرآن پاک کا متعلق کیا چیز ہے، موضوع کلام اللہ ہے اور وہ قدیم ہے، اور حدیث کا کلام الرسول ہے تو وہ حادث ہے، تو اس لحاظ سے تو قرآن افضل العلوم ہے۔ اور اگر دوسری جانب دیکھا جائے جیسے صاحب بذل نے ذکر کیا ہے کہ قرآن کا موضوع قرآن پاک کا موضوع اللہ کی کلام ہے لیکن من حیث البیان ہے، اور بیان بندے کا وصف ہے، تبیین، اور حدیث کا جو موضوع ہے وہ ذات رسول ہے من حیث وصف رسالت، اور ظاہری بات ہے ذات رسول من حیث وصف رسالت اعلیٰ ہے بنسبت تبیین کے، تو اس لحاظ سے پھر قرآن پاک کیا ہے، حدیث جو ہے یہ کیا ہے، افضل العلوم ہے۔ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ ذہن میں آئے؟ تو اب کیا نتیجہ نکلا کہ یہ جو علم ہے مرتبے کے لحاظ سے باقی سارے علوم سے کیا ہے، افضل ہے، حتیٰ کہ قرآن پاک سے بھی افضل ہے، من حیث العلم، سمجھ آ رہی؟ من حیث الذات نہیں، ذات تو قرآن پاک کی قدیم ہے نا، وہ بھی کلام سے مراد بھی تب جب کہ کلام قدیم جو ہے، سمجھ آ رہی؟ کلام نفسی۔ بہرحال تو اب اگلی چیز کی طرف آ جائیں، قسمت و تبویب۔ مصنفین کی عادت ہوتی ہے وہ اپنی کتاب کو مختلف ابواب پہ تقسیم کرتے ہیں، جب مقالہ جات لکھا جاتا ہے ایم فل میں، ہم نے تو کی نہیں، لوگ شکالر بنتے ہیں تو وہ ایک مقالہ لکھتے ہیں، یعنی آپ سمجھے کتاب لکھتے ہیں، ان میں پھر وہ اپنے موضوع کو مختلف حصوں پہ تقسیم کرتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ منطقی اگر کرے گا تو وہ کہے گا کہ تصورات اور تصدیقات یا قول شارع اور حجت، سمجھ آ رہی؟ علم معانی میں علامہ تفتزانی نے وہ ینحصر علی ثمانیۃ ابواب کا 8 ابواب پر وہ منحصر ہے، تو ایسے ہی حدیث کے اندر بھی تقسیم ہے کتابوں کی، ابواب کی، مسائل کی، اور وہ تقریباً 8 قسم کے علوم ہیں، چیزیں ہیں جو ذکر کی جاتی ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ عقائد، احکام،
تاریخ، تفسیر، مناقب، رقاق، آداب اور فتن، یہ 8 چیزیں کس میں ہیں؟ بخاری میں ہے، اور جس حدیث میں 8 قسم کی حدیث ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جامع کہا جاتا ہے۔ تو یہ جامع ہے، جامع کے مطلب اس میں سارے عنوانات آ گئے، یاد رہے گا یہ والی 8 چیزیں۔ باقی محدثین نے اپنے اپنے طور پہ الگ الگ عنوان پہ بھی کام کیا ہوا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کوئی بھی لے لے آپ، معرفت الاسماء والصفات امام بہقی کی کتاب ہے جو کہ عقائد کے حوالے سے ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور باقی عقائد میں بھی اپنی جگہ پہ آج کل یہ کام کی بھی ضرورت ہے، آج کل خلط بہت ہو گیا چیزوں کا، سمجھ آ رہی؟ ایک عقائد قطعی ہوتی ہے، ایک ضمنی ہوتے ہیں۔ ہمارے شرع عقائد میں بہت سارے ضمنی عقائد بھی انہوں نے داخل کیے ہیں، ضمنی عقیدہ تو ہوتا نہیں لیکن اس کو کہنا عقیدہ مجازن ہے، وہ علامت ہے اہل سنت کی آپ کہہ لیں، لیکن وہ عقیدے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، نفس مسائل سے ان کا تعلق انہوں نے ذکر کرتی، سمجھ آ رہی؟ تو یہ چیز دیکھنی ہے کہ عقیدہ ہے کیا کیا ہے۔ اب یہ عجیب سی بات ہے کہ ایک عقیدہ آپ کہہ رہے ہیں عقیدہ ہے لیکن اصلاح میں اس کا ذکر ہی نہیں، امام طحاوی کو وہ عقیدہ نہیں سمجھ میں آیا جو آپ کہہ رہے ہیں، سمجھ آ رہی؟ اسی طریقے تفتزانی کو بھی سمجھ نہیں آیا، ائمہ کو بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے عقائد میں اس کو ذکر ہی نہیں کیا۔ آج آپ 14ویں صدی میں آپ کہتے ہیں کہ جی یہ عقیدہ ہے، سمجھ آ رہی؟ کیا جنہوں نے المہند لکھی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ عقیدے کی کتاب ہے؟ پھر تو ٹھیک ہے، آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ جب وہ اس کو خود عقیدے کی کتاب کا درجہ نہیں دے رہے بلکہ وہ اس کے ذریعے سے اپنا تصفیہ کرا رہے ہیں کہ ہمارے یہ عقائد ہیں، نظریات ہیں، سمجھ آ رہی؟ جبکہ وہ سارے عقائد پہ مشتمل بھی نہیں ہیں، تو پھر اس کو عقیدے کا نام دینا تو یہ افراط ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بہرحال یہ تو ہو گیا عقائد کے احکام میں، فقہ کی ساری کتابیں آپ نے پڑھی ہیں، قائد احکام، تفسیر میں بڑی، تفسیر کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، تفسیر در منصور ہے، ابن کثیر ہے، سمجھ آ رہی؟ بڑی بڑی۔ اور پھر اس کے بعد آ جائیں تاریخ میں آ جائیں، ایک تاریخ ہے بدء الخلق جس میں زمین آسمان کے بنانے وغیرہ کی جو تاریخ ہے، انبیاء کے متعلق چیزیں ہیں، اور ایک نبی علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس کے حوالے سے بڑی کتاب ہے۔ سیرت کا مطالعہ ہونا چاہیے، اللہ عمل کی توفیق دے اور کرنے کی توفیق دے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ رقاق زہد کی طرف آ جائیں تو امام احمد بن حنبل کی، عبداللہ بن مبارک کی باقاعدہ کتاب الزہد کے نام سے تصنیفات ہیں، سمجھ آ رہی؟ تصوف کے حوالے سے۔ اور اس کے علاوہ آداب میں آ جائیں تو الادب المفرد امام بخاری کی کتاب ہے جو ہمارے مدارس میں نہ پڑھائی جاتی ہے اور نہ ہم پڑھائیں گے، سمجھ آ رہی؟ اور نہ مطالعہ کریں گے، الادب المفرد اچھی کتاب ہے امام بخاری کی۔ اور اس کے علاوہ قیامت کے حوالے سے، فتن قیامت، تو اس کے حوالے سے اچھی اچھی کتابیں ہیں، الاشاعہ، الاذاع، سمجھ آ رہی؟ تو یہ الاشاعہ لاشراط الساعہ، تو یہ کتابیں یعنی لوگوں نے سارے موضوعات پہ تقریباً کام کیا ہوا ہے الگ الگ سے بھی۔ تو یہ تو تھا قسمت و تبویب۔ اب اگلی آخری چیز رہ گیا حکم۔ حکم یہی ہے کہ اگر کسی علاقے میں ایک ہی آدمی ہے تو اس کے اوپر علم دین حاصل کرنا واجب لعین ہی ہے، فرض ہے کہ وہ حاصل کرے اور جا کے لوگوں تک دین پہنچائے۔ فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، لیتفقہوا ہے، سمجھ آ رہی؟ لیتعلموا بھی نہیں ہے، لیعلموا بھی نہیں ہے، اور لیطالعوا بھی نہیں ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیتفقہوا فقہ، اور پھر اس میں باب تفاعل جو تکلف کو چاہتا ہے، سمجھ آ رہی؟ اور تکلف اس چیز میں ہے کہ بندہ صبح سوئے نہیں، تکلف اس چیز میں ہے کہ بندہ زور کے بعد بھی عصر تک سوئے نہیں، قدر ضرورت سوئے، اتنا مرنے کے بعد بھی سونا ہی ہے نا، سونا ہی ہے نا، کیا آپ کا ذہن ہے؟ سونا ہی ہے نا کہ جاگنا ہے؟ نم کا نومت العروس ہے کہ نہیں ہے؟ تو سونا ہے تو پھر آپ کم سونا چاہیے،
تو واجب لے ہی نہیں ہے، اور اگر اور بھی لوگ ہیں تو پھر واجب ہے لیکن لے ہی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی؟ ویسے نفس سے حکم جو ہے وہ فرض کفایہ ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، اگر تو آپ کے علاقے میں علماء ہیں اور آپ کو ان کے اوپر اعتماد بھی ہے، سمجھ آ رہی، پھر ٹھیک ہے، واجب لے ہی نہیں ہے، آپ کے ذمہ واجب نہیں ہے، کر لے ٹھیک ہے، نہ کرے تب بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں میرے ذمہ بھی واجب ہے، سمجھیں گے تو تب کام ہوگا نا۔ سمجھے؟ یہ ابھی سے آپ سمجھ لکھ لیں، بلکہ کسی جگہ پہ یہ لکھ لیں ایک کونے میں کہ میں کس نیت سے سیکھ رہا ہوں، واجب لینے کی حیثیت سے یا لغیری کی حیثیت سے۔ ہو سکتا ہے فی الحال واجب نہ ہو، کل کو واجب ہو جائے۔ اور آج کل اگر دیکھا جائے تو علم واجب لے ہی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کئی جہات کے ہیں، ایک جہت کا ہے ہی نہیں۔ تو کوئی آدمی ایک جہت سے کام کر رہا ہے قرآن کے حوالے سے، تو آپ حدیث کے حوالے سے کام کریں۔ سمجھ آ رہی؟ تو اس لحاظ سے، اور پھر وہ ابلاغ کا بھی وہ درجہ تو نہیں ہے کہ ایک آدمی سے پورا ہو سکے، تو اس لحاظ سے بھی ضروری ہے۔ تو بہرحال جب تک طالب علم اپنے اوپر ذمہ نہیں کرے گا نا کہ یہ میرا کام ہے، اس وقت تک نہیں کام ہوگا۔ اور یہ اصل چیز خود عملی محنت ہے، اور یقین کرے لوگ بڑا بڑا کام کر رہے ہیں۔ میں تو حیران ہوتا ہوں اپنے علاقے سے کہ ہمارے علاقے میں آپ نے سنا ہوگا بھی بڑے لوگ ہیں، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک ہوا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ آپ ترنول میں دیکھ لیں، ترنول میں بہت کچھ ہے، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ بندے نکالیں، کتنے بندے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، 10 بندے نہیں، آپ نے گن کے 10 بندے آپ نکالیں جن کا ایک ذہن ہو، ایک بندے پہ مطمئن ہو، 10 بندے نکال لیں آپ۔ چلو 100 کر لیں، 10 نکل آئیں گے، 100 نہیں نکلیں گے۔ 30 سال کی محنت ہے آپ کی، 100 بندہ نہیں آپ نکال رہے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ ایک قرب قیامت ہے، یہ نہیں کہ محنت نہیں، محنت ہو رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی بہت کم ہو رہی ہے۔ آپ مبتدئین کی طرف چلے جائیں، آج کل جو حالات ہیں، گاؤں گاؤں میں ان کے مدرسے ہیں، اسکول ہیں، سمجھ آ رہی، سہولیات ہیں، لوگ پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ مشکل سے کوئی مدرسہ ملتا ہے کہ جس میں کوئی حفظ کا معیاری نظم ہو۔ تو بہرحال یہ نہ سوچا جائے کہ کام ہو رہا ہے۔ علم کی بقا تب ہے جب مدارس کی بقا ہے، اگر مدارس کی بقا نہیں تو علم ختم ہے۔ اور مدارس والے بھی مدارس کی حد تک رہیں تو تب ہے، اگر مدارس والے سٹیجوں پہ چڑھیں گے تو مدرسے بھی گئے۔ آج مدرسوں کے خراب ہونے کی یہ بھی وجہ ہے، مدرسے اپنا کام چھوڑ رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ وہ جماعت کے رنگ میں آ کے، شخصیات کے رنگ میں آ کے، بورڈوں کے رنگ میں آ کے، جی ہم فلاں بورڈ سے ہمارا تعلق ہے۔ بورڈ سے کیا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، آپ نے امتحان دلوانے ہیں، آپ اس کو کیوں شو کرتے ہیں کہ جی ہم فلاں بورڈ کے ہیں؟ آپ کا مقصد بورڈ کا نہیں ہے، بورڈ کامیاب ہوگا تو کیا ہوگا؟ آپ کو کچھ پیسے ملیں گے۔ آپ لوگوں پہ محنت کریں، ان کو دین سکھائیں، آگے جس کی مرضی ہے وہ جس بورڈ سے امتحان دیتے۔ بہرحال تو یہ 9 چیزیں تھیں: تعریف، موضوع، غرض و غایت،